شہریدرآباد کے عطاپور علاقے میں منگل کی نصف شب کو ایک نوجوان لڑکی کے اغوا کا سنسنی خیز واقعہ پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق 4 نوجوان ایک تھار کار میں زبردستی لڑکی کو بٹھا کر اغوا کر لے گئے۔ اغوا کاروں سے بچنے کی کوشش میں لڑکی بھاگ کر قریب میں اسپتال میں داخل ہو گئی، تاہم ملزمین نے وہاں بھی اسے دھمکا کر دوبارہ کار میں بٹھا لیا اور فرار ہو گئی۔ واقعہ دیکھنے والے مقامی افراد نے فوری پولیس کو اطلاع دی، جس پر پولیس نے کار کا پیچھا کرنے کی کوشش کی۔ بتایا جاتا ہے کہ پولیس نے عطاپور سے آرام گھر چوراہے تک اغوا کاروں کا تعاقب کیا، لیکن ملزمین پولیس کو چکما دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس نے علل صبح 3 بجے تک مختلف زاویوں سے تحقیقات جاری رکھی۔ CCTV فوٹیج کا اجازہ لینے پر پتہ چلا کہ تھار کار کے پیچھے ایک موٹر سائیکل بھی مسلسل چل رہی تھی۔ پولیس اس زاویے سے بھی تحقیقات کر رہی ہے۔ ملک میں ذات پر مبنی مردم شماری کے معاملے پر سپریم کورٹ نے چہارشنبے کے روز ایک تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے مردم شماری کے دوران ذاتوں کی گنتی کی اجازت دے دی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے کاسٹ سینسس کی مخالفت میں داخل تمام عرضیوں کو مسترد کرتے ہوئے مرکزی حکومت کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ جسٹس سوریہ کانت کی قیادت والی بینچ نے سماعت کے دوران اہم ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کاسٹ سینس مکمل طور پر حکومت کا پالیسی معاملہ ہے اور ایسے انتظامی امور میں عدالت مداخلت نہیں کر سکتی۔ بینچ نے کہا کہ سماعت میں پسماندہ طبقات کی درست آبادی اور ان کی سماجی حالات کا علم ہونے پر ہی حقیقی ترقی ممکن ہو سکے گی۔ سپریم کورٹ نے مزید کہا کہ فلاحی اسکیمات کا فائدہ صحیح مستحقین تک پہنچانے اور ان کے مؤثر نفاذ کے لیے ذات پر مبنی مردم شماری نہایت ہی ضروری ہے۔ آج ملک گیر سطح پر میڈیکل شاپس بنا رہے ہیں بند۔ تلنگانہ چیمبر آف کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ نے اعلان کیا ہے کہ حقوق کے تحفظ اور مختلف مطالبات کی منظوری کے لیے آل انڈیا آرگنائزیشن آف کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ کی اپیل پر آج یعنی کہ 20 مئی کو ملک گیر ہڑتال منظم کی جائے گی، جس کے تحت چہارشنبے کے روز ریاست بھر میں میڈیکل شاپس بند رہیں گے۔ بشیر باغ کے دیش ودھارک بھون میں منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیمبر کے نمائندوں نے کہا کہ آن لائن ادویات کے فروخت پر پابندی عائد کی جائے، کارپوریٹ کمپنیوں کی جانب سے دی جانے والی بھاری رعایتوں کو کنٹرول کیا جائے اور نقلی ادویات کی فروخت کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں۔ انہی مطالبات کے حق میں یہ بند منظم کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے 2 جون کو ریاست بھر میں یوم تاسیس تلنگانہ تقاریب کے بڑے پیمانے پر انعقاد کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں تمام محکمہ جات کو ہدایت جاری کی گئی ہے۔ اسپیشل چیف سیکرٹری وکاس راج نے مختلف محکمہ جات کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ سیکریٹریٹ میں یوم تاسیس تقاریب کا جائزہ لیا۔ ضلع کلکٹرز کو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہدایت دی گئی۔ وکاس راج نے بتایا ہے کہ حکومت نے یوم تاسیس تلنگانہ کی مرکزی تقریب پریڈ گراؤنڈ سکندرآباد پر منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی شہیدان تلنگانہ کی یادگار پر خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد پریڈ گراؤنڈ پر قومی پرچم لہرائیں گے اور پریڈ کی سلامی لیں گے۔ وکاس راج نے تمام سرکاری محکمہ جات کو ہدایت دی ہے کہ پریڈ گراؤنڈ کے انتظامات کے سلسلے میں ہر محکمے سے ایک نوڈل آفیسر کا تقرر کیا جائے۔ اہم شخصیتوں کے گزرنے کے راستوں پر ٹریفک کو باقاعدہ بنانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ یوم تاسیس تقاریب میں شرکت کرنے والوں کے لیے پارکنگ کے خصوصی انتظامات کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے پریڈ گراؤنڈ کے اطراف کے علاقوں میں ٹریفک کے بہتر بہاؤ کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ پرانے شہر میں میٹرو ریل کا کام تعطل کا شکار، عوام میں برہمی۔ حیدرآباد میٹرو ریل کے دوسرے مرحلے کے اہم ترین حصے پرانے شہر یعنی کہ MGBS تا چندران گٹے کی تعمیر میں مسلسل تاخیر اور حکومت کی ترجیحات پر اب عوامی حلقوں میں ناراضگی دیکھی جا رہی ہے۔ جہاں ایک طرف حکومت میٹرو ریل کے دوسرے مرحلے کے حوالے سے بڑے بڑے اعلانات کر رہی ہے، مگر دوسری جانب زمینی سطح پر کام شروع کرنے کے بجائے صرف کنسلٹنٹس کی خدمات حاصل کرنے پر ضرورت سے زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔ 7.5 کلومیٹر طویل یہ کوریڈور، جس پر 2,866 کروڑ روپے کی لاگت کا تخمینہ ہے، سالار جنگ میوزیم، چار مینار اور شار بلڈا جیسے تاریخی مقامات سے گزرتا ہے۔ اس روٹ کی تکنیکی حساسیت کے باوجود تنگ سڑکوں کی کشادگی، عمارتوں کی مسماری اور ٹریفک کے متبادل راستوں کے تعلق سے اب تک کوئی واضح منصوبہ بندی سامنے نہیں آئی ہے۔ الزام لگائے جا رہے ہیں کہ حکام یہ کہہ کر وقت ضائع کر رہے ہیں کہ تمام مسائل کنسلٹنسی ہی حل کرے گی، جبکہ حقیقت میں میدان عمل میں کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی ہے۔